اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں یوں بیان فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ہلاکت اور بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں میں تساہل اختیار کرتے ہیں، سستی اختیار کرتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے اذان کی، جماعت کی، آ گئے بیٹھے رہ گئے تو بیٹھے رہ گئے، ایک رکعت چلے گی، دو رکعت چلے گی، سستی کرتے ہیں، ساری نماز چلے گی، پھر پڑھ لیں گے، دو اکٹھی کر لیں پھر پڑھ لیں گے۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اور دوسرے وہ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کی عبادت کرتے ہیں، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ دو عمل ایسے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ ویل ایک کہتے ہیں وادی جہنم میں اگر کوئی بڑا سا پہاڑ دنیا کو اٹھا کے اس میں پھینک دیا جائے تو ایک لمحے میں وہ پانی بن جائے گا، اتنی خطرناک جگہ ہے وہ وادی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے نمازیوں کو وہاں پھینکوں گا جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ سوچئے جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حشر اور کیا ٹھکانہ ہوگا۔ جو نماز پڑھتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، گھر بیٹھے ہیں، ایک رکعت رہے گی، دو عادت بنا رکھی ہے روزانہ کی۔ یہاں ہماری مسجد میں بھی کئی ماشاءاللہ 5 وقت کے نماز پڑھنے والے، لیکن سستی کرتے ہیں نماز میں، سستی کرتے ہیں اس تساہل سے۔ جب آپ کے کان میں حی علی الصلاح کی آواز پہنچ گئی، حی علی الفلاح کی آواز آ گئی، آپ کے لیے کوئی کام کرنا ہی درست نہیں ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے، جیسے ہی اذان ہوتے یوں کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اجنبی بن جاتے نماز کی تیاری کے لیے۔ تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دعوت آ رہی ہے، ہمیں اجنبی بن جانا چاہیے۔ یہ سستی چھوڑ دیجیے نمازوں کی، ورنہ نمازیں پڑھنے کے باوجود بھی اللہ کی یہاں تباہی ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، نقصان ہے جو نمازیں پڑھنے کے باوجود ایسا کام کرتے ہیں۔ ریاکاری سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ، ہر نبی نے ڈرایا، میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ میں تمہیں دجال سے بڑے فتنے کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہیں، وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے، رکوع لمبے کرتا ہے، سجدے لمبے کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ شرک خفی اور دجال کے فتنے سے بڑھ کر ہی فتنہ ہے۔ بندے کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے ریاکار مجاہد پر، ریاکار سخی پر اور ریاکار عالم پر گرم کی جائے گی۔ کوشش کریں اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ دین میں سب سے مشکل کام نیت کو درست کرنا ہے۔ میں جو کام کروں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، میرا اللہ راضی ہو جائے، میری آخرت سنور جائے۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے تقاضے پورے کیجیے۔ غسل کرنا واجب ہے، سورہ کاف کی تلاوت کریں، کثرت سے پیارے نبی پر درود پڑھیں اور جلدی مسجد میں امام کے قریب بیٹھیں اور آ کر خطبہ سنیں۔ کسی کو چپ بھی نہ کریں، خود بھی خاموش رہیں اور خاموشی سے خطبہ سنیں۔ اپنی نمازوں کی فکر کیجیے، کوشش کریں۔ ایسے سلف صالحین واقعات ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال انہوں نے کسی نمازی کی پیٹھ نہیں دیکھی، ہمیشہ صف اول میں ہوتے تھے۔ ایسا شوق پیدا کیجیے اپنے اندر تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخ روح ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔